السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد چھٹی جماعت کی کتاب اپنی زبان کا 7واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ذروں کو بھی انسان بنا دو۔ یہ سیماب اکبر آبادی کی نظم ہے جو انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو جگاتے ہوئے، اہل وطن کو جگاتے ہوئے وطن کو خوبصورت بنانے کی ایک اعتبار سے دعوت دی ہے۔ چلیے ہم اسے شروع کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اہل وطن، جان وطن بن کے دکھا دو، تم خاک کے ذروں کو بھی انسان بنا دو۔ شاعر اس شعر میں کہنا چاہتا ہے کہ اے لوگو، تم وطن کی جان بن کے دکھا دو۔ اور وطن کی جان کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ جب وطن سے محبت کرے، وطن کی ترقی کے لیے، ہر اعتبار سے وطن کے لوگوں کی ترقی کے لیے وہ کوشش کرے۔ تم خاک کے ذروں کو بھی انسان بنا دو۔ اب مختلف طریقوں سے اس کا مفہوم نکالا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ ناکارہ زندگی گزار رہے ہیں اور ذروں کی مانند زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی حقیقی معنی میں انسان بنا دو جو وطن کے لوگ ہیں۔ اور ایک دوسرا معنی یہ نکالا جا سکتا ہے کہ تم خاک کے ذروں کو بھی انسان بنا دو۔ وطن میں جو چیز کسی لائق نہیں ہے یا جسے بیکار سمجھا جاتا ہے، تم اپنے علم و ہنر سے، اپنی کوششوں سے اسے قیمتی بنا دو۔ انسان وہ ہے علم کی جس میں ہو تجلی، حیواں کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو۔ شاعر اس شعر سے کہنا چاہتا ہے کہ انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے، اگر علم ہے تو وہ انسان ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر علم نہیں ہے تو وہ حیوان ہے۔ تو شاعر کے نزدیک انسان اور حیوان میں فرق علم کی بنیاد پر ہے۔ خود بھی پڑھو بننے کے لیے عالم و کامل، ان پڑھ کوئی مل جائے تو اس کو بھی پڑھا دو۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ خود عالم اور کامل بننے کے لیے زندگی میں علم حاصل کرو، پڑھو، اور اگر کوئی مل جائے جسے پڑھنا نہ آتا ہو تو اس کو بھی پڑھا دو۔ ہو علم تو پھر کیا نہیں امکان میں تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ اگر علم تمہارے پاس ہے تو پھر کیا چیز تمہارے لیے ممکن نہیں؟ اور جب تمہارے پاس علم ہو تو پھر تم ایک جنگل کو بھی گلزار بنا سکتے ہو، ایسا جنگل کہ جہاں لوگوں کو اب بیٹھنے کا یا لوگوں کا گزرنے کا من نہیں کرتا ہو، لیکن جب اسے خوبصورت بنانے کی کوشش کرو تو ہر کوئی جانے کے لیے وہاں متمنی رہے، اس کی خواہش کرے۔ کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم کے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو۔ کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جہالت کی وجہ سے جو غلط چیزیں پیدا ہو رہی ہیں انہیں جہالت کے کانٹے کہا گیا، کہ لوگ جہالت میں غلط چیزوں کو پروموٹ کرنے لگتے ہیں، بڑھاوا دینے لگتے ہیں۔ تمہیں علم کے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو۔ اگر اس طرح کے کانٹے اگر جہالت کے سبب پیدا ہو رہے ہوں تو پھر اہل علم کی ذمہ داری ہے، علم والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے، یعنی اپنے علم کی پھولوں سے ایک ایسا ماحول بنائیں، ایک ایسا ماحول بنائیں کہ جس سے وہ جو جہالت کے کانٹے، یعنی جہالت کی جو گندگیاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ گندگیاں ختم ہو جائیں، یا پھر ان پھولوں کی کثرت کے سامنے بہت زیادہ اس خوبصورت ماحول کے ہونے کی وجہ سے وہ کانٹے جو ہیں وہ بے معنی سے ہو کر کے رہ جائیں۔ ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ جو ملک میں تفریق ہے، اختلاف ہے، ڈیوائیڈیشن جو ہے، یہ جو تفریق ہے یہ صرف اور صرف جہالت کی بنیاد پر ہے۔ لوگ جہالت میں نفرتوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، اور تمہارے پاس علم ہے تو اس علم کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس جھگڑے کو ختم کرنے کی، اس جھگڑے کو مٹانے کی کوشش کرو۔ آخری شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے دیکھیں: بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح جلا دو کہ دبا دو۔
شاعر کہہ رہا ہے کہ بے علم کے جو جینا ہے نا، زندگی گزارنا ہے، وہ ایک اعتبار سے مرنا ہی ہے۔ جس طرح تنے بے روح یعنی بغیر روح کے جسم کو چاہے جلا دو یا دبا دو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے ہی بغیر علم کی زندگی ہے۔ اور اس نظم کے لکھنے والے ہیں سیماب اکبر آبادی۔ اچھی نظم ہے، چلیے اب ہم مشق شروع کرتے ہیں، اس کی تشریح آپ سمجھ ہی گئے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں، اہل وطن کے معنی ہے وطن کے لوگ، تجلی کا معنی ہے روشنی، کامل ایسا شخص جو کسی علم یا ہنر کو پوری طرح جانتا ہو، کسی فن میں کمال رکھتا ہو، امکان میں ہونا، بس میں ہونا، قابو میں ہونا۔ گلزار کا معنی ہے باغ، تفریق کا معنی فرق کرنا، پھوٹ ڈالنا، قوت کا معنی ہے طاقت، تن کا معنی ہے جسم، اور باوقار کا معنی ہے عزت والا۔ اب سوچئے اور بتائیے، وطن کے لوگ جانے وطن کیسے بن سکتے ہیں؟ پہلا سوال ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وطن کی جان کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ وطن کی جان کوئی اس صورت میں، اس معنی میں بن سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے وطن کی ترقی کے لیے کوشاں رہے، کوشش کرے، اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے وہ متحرک رہے، تو اس طرح سے جانے وطن لوگ جانے وطن بن سکتے ہیں۔ شاعر کے نزدیک انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ شاعر کے نزدیک انسان وہ ہے جس کے پاس علم ہو، اور حیوان وہ ہے جو علم سے کیا ہو؟ محروم ہو۔ نمبر 3، علم حاصل کر کے کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے بعد جہالت کے سبب اٹھ رہے جو نفرتیں ہوتی ہیں ان پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور بہت سی ناکارہ چیزوں کو مفید اور فائدہ مند لوگوں کے لیے بنایا جا سکتا ہے۔ کانٹوں اور پھولوں سے شاعر کا کیا مطلب ہے؟ کانٹوں اور پھولوں سے شاعر کا مطلب یہ ہے کہ کانٹے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ نفرتیں ہو گئیں یا پھر غلط کام ہو گئے، وہ مراد لی ہیں کانٹوں سے، اور پھولوں سے مراد اچھے کام ہیں، محبتیں ہیں، الفتیں ہیں لوگوں کے درمیان، یہ مراد لی گئے۔ جہالت کی وجہ سے ملک کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے ملک بٹ جاتا ہے، کئی حصوں میں بٹ جاتا ہے ملک۔ یہ کبھی مذہب کے نام پر بڑھ جاتا ہے جہالت کے سبب، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذات پات کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر کوئی بھی ملک ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے۔ تو جہالت کی وجہ سے ملک کو یہ نقصان ہوتے ہیں۔ پھر اس کی جو ترقی ہوتی ہے، یعنی ایک ہم کہہ سکتے ہیں مل کر کے جو لوگ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ طاقت، وہ قوت ختم ہوتی جاتی ہے جو کسی بھی ملک کی ترقی میں ایک نہایت ہی اہم رول ادا کرتی ہے۔ علم کی قوت ملک کی تعمیر و ترقی میں کیسے مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ یقیناً علم کے بغیر کسی بھی ملک، علم کی قوت کے بغیر ہم کہہ سکتے ہیں، یا علم کے بغیر کسی بھی ملک کی تعمیر اور ترقی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ترقی یافتہ ملک کے بارے میں ہم دیکھ لیں، اچھی تعلیم اور لوگوں کا مل کر کے کام کرنا، محنت کرنا، تگ و دو کرنا، یہی وہ سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ملک کیا ہوتے ہیں؟ ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔ نمبر 7 میں دیکھیں، آخری شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ آخری شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ بغیر علم کے زندگی گزارنا ایسے ہی ہے جیسے بغیر روح کا جو جسم ہوتا ہے اسے مٹی میں دبا دینا اور یا پھر جلا دینا، اس جسم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی یہ سمجھ لیں کہ بغیر علم کے زندگی گزارنا ہے۔ تو یہ سوالات تھے اور ان کے جوابات ہم نے دیے۔ اب دیکھتے ہیں ہم مصرع مکمل کیجئے۔ انسان وہ ہے علم کی جس میں ہو تجلی، ہو علم تو پھر کیا نہیں امکان میں تمہارے، ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا۔ اب اس کے بعد دیے ہوئے مصروں کو ترتیب سے لکھیے۔ اب دیکھیں، اس میں سب سے پہلا مصرع دیا حیوان، تو اس میں انسان کی یہ والا پڑھیں گے ہم۔ پہلا انسان وہ ہے علم کی جس میں ہو تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو۔ اور اس کے بعد پہلا یہ رہے گا، دوسرا
یہ رہے گا ان پڑھ کو، یہ خود بھی پڑھو بننے کے لیے عالم و کامل، ان پڑھ کوئی مل جائے تو اس کو بھی پڑھا دو۔ اب اس کے بعد یہ اور یہ ہے، بے علم کا جینا بھی ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح جلا دو کہ دبا دو۔ اس کے بعد یہ والا نیچے سے اوپر، پہلے ایک یہ ہے اور دو نمبر یہ ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو۔ تو اس طریقے سے ہم اسے مکمل کریں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیں لفظوں کے متضاد لکھیں۔ متضاد مطلب ان کے الٹے الفاظ لکھیں۔ تو انسان کا الٹا کیا آتا ہے، اس کا مخالف لفظ کیا ہوگا؟ اس کا مخالف لفظ متضاد جو ہوگا وہ ہوگا حیوان۔ عالم کا ہوگا جاہل، پھول کا ہوگا کانٹا، جینا اس کا ہوگا مرنا، ان پڑھ پڑھا لکھا۔ تو اس طریقے سے ہم اسے لکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نیچے دیے ہوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ علم، تجلی، گلزار، تفریق، قوت۔ تو یہ جو ہے نا ہم استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس طرح سے استعمال کریں۔ علم ایک عظیم دولت ہے، علم کی تجلی انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ پھولوں جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ تفریق نقصان کا سبب ہوتی ہے، اپنی قوت پر مت اتراؤ۔ تو پڑھیے اس نظم کو، بلند آواز سے پڑھیے، یاد کیجئے اس نظم کو، زبانی یاد کیجئے۔ تو اس طرح سے آپ اس نظم کو زبانی یاد کر سکتے ہیں۔ اور غور کرنے کی بات ہے کون سی، کہ پڑھنے لکھنے اور علم حاصل کرنے سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ ملک میں پھیلی ہوئی برائیوں کی جڑ جہالت ہے، جہالت کو دور کرنا اور ان پڑھ لوگوں کو پڑھانا ہمارا فرض ہے۔ یہ غور کرنے کی باتیں ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ کوئی بھی دقت آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔